اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخزع لها كل شيء وذل لها كل شيء. اے اللہ میں التجا کرتا ہوں واسطہ تجھے تیری اس رحمت کا کہ جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، واسطہ اس قوت کا کہ جس سے تجھے ہر چیز پر قاہری اور برتری حاصل ہے، وہ قوت کے جس کے سامنے ہر چیز سر کو جھکائے ہے، وہ قوت کے جس کے آگے ہر چیز حقیر اور پست ہے، وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء. تیری اس عزت کا واسطہ کہ جس کے مقابل کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، تیری اس عظمت کا واسطہ کہ جس کے جلووں سے ہر چیز بھری ہے، واسطہ اس سلطنت کا کہ جسے ہر چیز پر بالادستی حاصل ہے، وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ وَبِأَسْمَائِكَ التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اے پروردگارا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں سے محفوظ رکھنے والی پناہ گاہوں کو مسمار کر دیتے ہیں، ان گناہوں کو بخش دے جو عذاب نازل ہونے کی وجہ بنتے ہیں، وہ گناہ بخش دے جو نعمتوں کو آفتوں میں بدل دیتے ہیں، ان گناہوں کو بخش دے جو دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے، وہ
کہ جن کی وجہ سے تیری رحمت کی امید ختم ہو جاتی ہے، وہ گناہ بخش دے جو مجھ سے جان بوجھ کر سرزد ہوئے ہیں، اور وہ بھی بخش دے جو میں نے بھولے سے کیے ہیں۔ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، پروردگارا میں تیرا ذکر کر کے، تجھے یاد کر کے تجھ سے قریب آنا چاہتا ہوں۔ اس قریب ہونے کے وسیلے میں تیرے حضور شفاعت کا امیدوار ہوں، تیرے جود و کرم کا واسطہ دے کر تجھی سے التجا کرتا ہوں۔ پروردگارا میں خود سے قریبی نصیب فرما، وَأَن تُوزِعَنِي شُكْرَكَ، ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا فرماتے ہیں ایک جگہ پر، میرے مولا کہتے ہیں اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تم نے اپنی زندگی میں کن کن نعمتوں کا خدا کے سامنے شکر ادا کیا ہے، تو پلٹ کر اپنی زندگی میں دیکھو کہ تم نے کن کن معاملات کا رخ خدا کی خاطر موڑ دیا ہے، یعنی خدا کی مرضی جن جن معاملات میں تم نے شامل کر لی ہے، صرف تمہاری زندگی کے وہ معاملات ہیں کہ جن میں ابھی تک تم نے خدا کا شکر کیا ہے، باقی تمام کے تمام معاملات تمہاری آخرت میں تمہارے گردن کا بھار بن جائیں گے۔ وَأَن تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ، اور اپنی یاد کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ اللہم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع ان تسامحنی، اے پروردگارا ہماری بھول و چوک کو اپنی بارگاہ سے معاف فرما، ہم پر رحم فرما، وتجعلنی بقسمک راضیا، اور جو حصہ تو نے میرے لیے مقرر کر رکھا ہے مجھے اس پر راضی و خوش فرما، وفی جمیع الاحوال متواضعا، اے پروردگار مجھے ہر حال میں اطمینان کی نعمت نصیب فرما۔ اللہم واسألک سؤال من اشتدت فاقته وانزل بک عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته، اللهم عظم سلطانك، اے پروردگار تیرے لطف و کرم کا میں زیادہ سے زیادہ خواہش مند ہوں۔ اے اللہ تیری سلطنت عظیم ہے، تیرا رتبہ عرفہ و اعلیٰ ہے، تیری تدبیر مخفی ہے، تیرا حکم صاف ظاہر ہے، وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حکومتك، بار الہ تیری حکومت سے فرار ناممکن ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ پروردگار اسے عذاب دینے کی جلدی اس لیے نہیں ہے
کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہم اس کی حکومت سے فرار نہیں حاصل کر سکتے. ہم جہاں بھی جائیں گے ہم اس کی حکومت میں رہیں گے. جلد بازی تو وہ کرتا ہے جسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کی حکومت سے فرار ہو جائے گا. لیکن اے پروردگارا تیری حکومت سے فرار ناممکن ہے. اللہم لا اجد لذنوبی غافرا، اے میرے گناہوں کے بخشنے والے، اے میرے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والے، اے میرے برے اعمال میری بری زندگی کو اچھی زندگی سے بدل دینے والے، لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ظلمت نفسی وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته، اے میرے آقا میری کتنی ہی برائیوں کی تو نے پردہ پوشی کی ہے. مجھ پر سے کتنی سخت بلاؤں کو تو نے ٹال دیا ہے. مجھے میری کتنی ہی غلطیوں کوتاہیوں کی شرمندگی اور اس کی بدنامی سے تو نے مجھے بچا لیا ہے. مجھے پر سے بے شمار ناگوار آفات کو تو نے دور کیا ہے. اور اے پروردگار وہ خوبیاں کہ جن کا میں اہل نہ ہوں، اے خدا ایسا نہیں ہے کہ میں خوبیوں کا حامل نہ تھا، بلکہ میری حقیقت تو یہ ہے کہ میں ان خوبیوں کا اہل بھی نہ تھا. لیکن تو نے لوگوں میں مشہور کر کے مجھے عزت دی ہے. اللہم عظم بلائی وافرت بی سوء حالی وقصرت بی اعمالی وقعدت بی اغلالی وحبسنی عن نفعی بعد املی وخدعتنی الدنیا بغرورها ونفسی بجنایتها ومثالی. اے پروردگارا میرے اعمال، میری سوچ اور میری طرز زندگی نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے. اور کوئی عام غلام نہیں بلکہ ایسا غلام بنایا ہے کہ میرے ہاتھ پس گردن بندھ گئے ہیں. مجھے دنیا کی لمبی لمبی امیدوں نے اصل نفع یعنی تجھ سے محروم کر رکھا ہے، اور دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے مجھے دھوکہ
جھکا دیا ہے، اور اس میں میرے نفس نے بھی اس کا بڑا ساتھ دیا ہے۔ یا سیدی فأسألک بعزتک، اے میرے آقا اپنی عزت کے صدقے میں میری اس دعا کی قبولیت میں میری بری زندگی رکاوٹ نہ بن جائے۔ میرے جن رازوں اور بھیدوں سے تو واقف ہے، مجھے اس کی وجہ سے رسوا اور ذلیل نہ کرنا، اور خلوتوں میں انجام دیے گئے ان گناہوں پر سزا دینے میں جلدی نہ کرنا۔ من سوء فعلی و اساءتی و دوام تفریطی و جہالتی و کثرت شہواتی وغفلتی، وکن اللہم بعزتک لی، اے اللہ اپنی عزت کے صدقے میں تو ہم پر ہر حال میں مہربان رہنا۔ اے پروردگارا ہمارے تمام معاملات میں تو اپنا لطف و کرم فرمانا۔ الہی و ربی من لی غیرک، اے پروردگارا تیرے سوا میرا کون ہے جس سے سوال کروں اپنی مصیبت کو دفع کرنے کا، اور اپنے کاموں میں نظر کرم کرنے کا۔ الہی و مولاي اجریت علی حکما اتبعت فیہ هوى نفسی ولم آترس فیہ من تزیین عدوی، فغرنی بما اهوى وسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي۔ بس اے پروردگار میں آ گیا ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنی کوتاہی اور اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد معتذرا نادما میں پشیمان ہوں، دل شکستہ ہوں، کیے پر نادم ہوں، بخشش کا طلبگار ہوں، تیری طرف میں توجہ اقرار کرتا ہوں، مجھے تسلیم ہے میں معترف ہوں، لا اجد مفرا مما کان منی، میرے آقا مجھ سے جو کچھ سرزد ہو چکا ہے
اس کے بعد اب میرے بچ نکلنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں، اور نہ کوئی پناہ گاہ پاتا ہوں کہ جس کا اپنی اس پریشانی کے عالم میں رخ کر سکوں غیر قبول کا عذری، سوائے اس کے کہ تو میری معذرت خواہی کی اس درخواست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وإدخالك إياي في سعة من رحمتك، اور مجھے اپنے وسیع دامن رحمت میں جگہ عطا فرما، اللہم فاقبل عذری وارحم شدت ضری وفکنی من شد وساکی، یا رب ارحم ضعف بدنی، یا رب ارحم ضعف بدنی، اے پروردگارہ اس جسم کے ضعف پر تو رحم فرما کہ ان کی ہڈیوں کی ناطاقتی پر میں بہت ڈرتا ہوں کہ اس جلد کی کمزوری پہ مجھے بڑا خوف آتا ہے، یا رب ارحم ضعف بدنی ورقة جلدي ودقة عزمي، يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتعزيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي، يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من تبع عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تزيئ من ربيته، کیا تو اس شخص کو بے سہارا چھوڑ دے گا جسے تو نے خود پالا ہو؟ کیا تو اسے اپنے سے دور کرے گا کہ جسے تو نے خود سے قریب کیا ہو؟ کیا اسے بلاؤں کے حوالے کرے گا یا جس کا تو نے خود ذمہ لیا ہو اور جس پر بے انتہا رحم کیا ہو؟ وَلَيْتَ شِعْرِي يَا سَيِّدِي وَإِلَٰهِي وَمَوْلَايَ أَتُسَلِّطُ النَّارَ عَلَى وُجُوهٍ خَرَّتْ لِعَظَمَتِكَ سَاجِدَةً وَعَلَى أَلْسُنٍ نَطَقَتْ بِتَوْحِيدِكَ صَادِقَةً وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محاككة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائئة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا ظن بك ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا
وأنت تعلم زافئا قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها. اے پروردگارا تو میری کمزوریوں سے بخوبی واقف ہے کہ مجھ میں اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی معمولی آزمائشیں سہنے کی طاقت نہیں، سقط نہیں رکھتا. فَكَيْفَ احْتِمَالِي لِبَلَاءِ الْآخِرَةِ، پھر بھلا میں آخرت کی ان سختیوں کو کیسے جھیل سکوں گا اور اس کی زبردست مصیبت کو کیسے برداشت کر سکوں گا، جبکہ واقعی مصیبت طولانی ہوگی اور جو لوگ اس مصیبت میں پھنس جائیں گے ان کے عذاب میں کمی واقع نہ ہوگی، کیونکہ اس عذاب کا سبب تیرا غضب اور تیرا انتقام ہوگا. وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے پروردگارا اس عذاب کو نہ یہ آسمان سہ سکتا ہے نہ یہ زمین. یا سیدی فکیف لی، اے میرے آقا ایسی صورت میں میرا کیا حال ہوگا جبکہ میں تو تیرا بندہ ہوں، میں ضعیف ہوں، میں ذلیل ہوں، میں حقیر ہوں، میں مسکین و عاجز ہوں. یا الہی و ربی و سیدی و مولاج، لأی الامور الیک اشکو ولما منها ازج و ابکی، لعلیم العذاب و شدته ام لطول البلاء و مدته، فلئن صیرتنی للعقوبات مع اعدائے. پس اگر تو نے مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے، اگر تو نے مجھے میری غلطیوں کی وجہ سے اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دیا، یعنی میرے تیرے احکامات کی پابندی نہ کرنے پر اگر مجھے شمر و خولیو یزید کی قطار میں کھڑا کر دیا، وجمعت بینی وبین اہل بلاء وفرقت بینی، اور مجھے جدا کر دیا ان سے کہ جو تیرے محبوب بندے ہیں. فہبنی یا الہی و سیدی و مولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. اے میرے مولا و آقا، اگر میں تیرے عذاب پر صبر بھی کر لوں تو تیری رحمت سے جدائی پر کیوں کر صبر کر سکوں گا؟ اگر میں تیری جہنم کی آگ کو برداشت بھی کر لوں تو تیری نظر کرم سے اپنی محرومی کیسے برداشت کر سکوں گا؟ ام کیف اسکن فی النار ورجوئی افوی فبعزتک یا سیدی و مولا
مولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها زجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين मैं तुझे इस तरह पुकारूंगा कि जैसे करम के उम्मीदवार पुकारते हैं। मैं तेरे हुजूर में इस तरह आहो बुका करूंगा जैसे फरियादियों फकीर आहो जारी किया करते हैं। मैं तेरी रहमत के फिराक में इंतजार में इस तरह रोऊंगा जिस तरह बिछड़ने वाले आंसू बहाया करते हैं। मैं तुझे मुसलसल पुकारूंगा ऐना ऐना कुंत या वलियल मुअमिनीन ए मोमिनों के माने ए हक शनासों की उम्मीद गाह मंजिल मकसूद या गयासल मुस्तगीसीन या गयासल मुस्तगीसीन इस्तिगासा करने वालों के फरियाद रस ए पुकारने वालों की दस्तगीरी करने वाले या हबीब क़ुलूब الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وصاك طعم عذابها بمعصيته وهبس بين أتباكها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمته ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيته يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمته أم كيف يحركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم زعفه أم كيف يتقلقل بين أتباكها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في رتكه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الزن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما آمنت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقتو لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدك وقضيت به من إخلاد مؤاندك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست
الأسماء أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المؤاندين وأنت جل ثناؤك كنت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة کہ تو بخش دے تو معاف کر دے اسی رات اسی لمحے کل جرم اجرمت وكل ذنب اذنبت وكل قبيح اصررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني اے پروردگار ہر اس غلطی و بھول و چوک کو معاف کر دے کہ جس کے لکھنے کا حکم تو نے کرامن کاتبین کو دیا ہے جنہیں تو نے میرے اعضاء کے ساتھ میرے اعمال پر گواہ مقرر کیا ہے وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ ان سے بڑھ کر تو خود میرے اعمال کا نگران و نگہبان ہے وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ تو ان باتوں کا بھی گواہ ہے کہ جن پہ تو نے اپنی رحمت سے پردہ ڈالا ہوا ہے وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَ کہ جن پہ تو نے اپنے فضل و کرم کی چادر ڈالی ہوئی ہے میرے مولا فرماتے ہیں کہ اس قاضی کی سزا سے بچو کہ جو قاضی خود تمہارے گناہوں کا گواہ اور شاہد بھی ہے وَأَن تُوَفِّرَ حَظِّي اے پروردگار زیادہ سے زیادہ حصہ عطا فرما ہر اس بھلائی میں سے جو تو نے نازل کی ہے ہر اس احسان میں سے جسے تو نے سرفراز کیا ہے ہر وہ نیکی کے جسے تو نے عام کیا ہے ہر وہ رزق کے جسے تو نے وسعت دی ہے ہر وہ گناہ کے جسے تو نے معاف کیا ہے ہر وہ غلطی کے جسے تو نے چھپا لیا ہے یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا الہی و سیدی و مولاي ومالك رقی اے وہ کہ جو میری غلامی کا مالک ہے
اے وہ کہ جس کی مٹھی میں میری سانسیں ہیں، اے وہ کہ جو میری بدحالیوں بے چارگی کا جاننے والا ہے، اے وہ کہ جو میرے فقر اور میرے فاقہ میری بھوک کا جاننے والا ہے، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك، تجھے واسطہ تیرے حق کا، تیری پاکیزگی کا، تیری عظیم ترین صفات کا، تیرے مبارک ناموں کا میری التجا ہے کہ میرے دن اور رات کے اوقات کو اپنی یاد سے معمور فرما۔ پروردگار ہر لمحہ تیری فرما برداری میں بسر ہو، اے پروردگار میرے اعمال و اذکار کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، حتی تکون اعمالی، اس طرح کہ میرے تمام اعمال و اذکار ایک ورد کی حیثیت اختیار کر لے اور مجھے تیری اطاعت و عبادت میں ایک دائمی و سرمدی کیفیت حاصل ہو جاوے۔ یا سیدی اے میرے آقا، یا من علیہ معاولی، اے وہ کہ جو میرا آسرا میرا بھروسہ ہے، اے وہ کہ جس کی سرکار میں اپنی الجھنوں کو پیش کرتا ہوں، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، قو علی خدمتک جوارحی، اے پروردگارہ میرے ان اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے قوی فرما۔ اس سے قبل کہ میرے یہ ہاتھ پاؤں میری آنکھیں تیرے سامنے میری غلطیوں اور گناہوں کو بیان کرنے لگے، اے پروردگارہ میرے ان اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے قوی فرما دے، میرے ارادوں کو فرائض کی انجام دہی کے لیے پختہ کر دے، مجھے تو توفیق دے کہ تجھ سے قرار واقعی ڈرتا رہوں، کہ ہمیشہ تیری اطاعت میں سرگرم رہوں، یہاں تک کہ بڑی آسانی کے ساتھ تجھ تک رسائی حاصل کر سکوں، اس میدان میں جار کوئی تجھ تک پہنچنے میں سبقت لے جانے کے لیے کوشاں ہے، نہایت تیزی کے ساتھ میں تجھ تک پہنچ سکوں، ان مقابلہ کرنے والوں کے درمیان پہل کرتے ہوئے اور تیرے شہدائیوں میں شامل ہو کر تجھ سے قریب ہونے کا شوق پیدا کروں، تیرے مخلص بندوں کی طرح میں تجھ سے قربت کو حاصل کروں، اہل یقین کی طرح میں اپنے اندر تیرا خوف پیدا کروں، تیری بارگاہ میں جب مومنین جمع ہوں تو میں ان کے ساتھ رہوں۔
اللہم ومن ارادنی بسوء فأرد، پروردگارہ جو بھی ہم سے کوئی بدی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے اپنی زد میں لے لے۔ پروردگارہ پاکستان کے ساتھ جو بھی کوئی بدی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جو اس کے ٹکڑوں کا خیال کرتا ہے، خدایا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ومن قادنی فکید، جو ہمیں اپنے فریب میں دے تو اسے اپنے فریب میں جکڑ لے۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَحْسَنِ عَبِيدِكَ نَصِيبًا عِنْدَكَ وَأَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ وَأَخَصِّهِمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ ذَلِكَ إِلَّا بِفَضْلِهِ، یہ رتبے یہ فضیلتیں تیرے فضل و کرم کے بغیر ممکن نہیں۔ اپنی شان کریمی سے ہم پر رحم فرما، اپنی شان کے مطابق مہربانی فرما، اپنی رحمت سے ہماری حفاظت فرما، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر میں جاری فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کی مٹھاس، چاشنی اور گرم جوشی نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول کر کے ہم پر احسان فرما، خطاؤں کو معاف کر دے، لغزشوں کو بخش دے۔ فَإِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَىٰ عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ وَأَمَرْتَهُمْ بِدُعَائِكَ وَزَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ، اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت تو نے فراہم کی ہے۔ فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي، اسی لیے میرے پروردگار میں نے تیرے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا دیا ہے، پس اپنی عزت کے صدقے میں ہماری دعا کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اور ہمارے مرحومین اور ہمارے شہداء کو منزل تک پہنچا دے۔ ہمیں تیرے فضل و کرم سے جو امید و آس وابستہ ہے اسے کبھی منقطع نہ ہونے دینا، اور جنوں اور انسانوں میں سے جو بھی ہمارے دشمن ہیں ہمیں ان کے شر سے بچا۔ اے پروردگارہ، اس زمین و آسمان میں جو بھی ہماری اس مملکت خدا داد پاکستان کے دشمن ہے، پروردگارہ ہمیں ان کے شر سے بچا۔ یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، اغفر لمن لا يملك الا الدعاء، اپنے اس بندے کو بخش دے کہ جس کے پاس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں، یقیناً تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اے پروردگار، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جو تیرے سامنے پیش کر کے عذر کر سکے۔ یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا و طاعتہ غنا۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی اطاعت نصیب فرما، ایسی اطاعت کے بے نیاز کر دے، لوگوں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانے سے خدایا بے نیازی عطا کر دے۔ ارحم الرأس مالہ الرجاء، ارے اس پر رحم کر دے
کہ جس کی واحد پونجی، جس کا آخری سہارا تیرے سامنے، گریہ و زاری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یا سابغ النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلام، اے ان کے لیے راستہ کہ جو اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں، یا عالما لا يعلم صل علی محمد وآل محمد وافعل بما انت اہلہ، ہمارے ساتھ وہ سلوک کرنا جو تیرے شایان شان ہے، ولا تفعل بما انا اہلہ، وہ سلوک نہ کرنا کہ جس کے ہم اہل ہیں۔ وصلی اللہ علی رسولہ والائمة المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔